السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پھر سے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کر کے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے نماز تہجد کے متعلق بات کی تھی۔ نماز تہجد کی فضیلت اور اہمیت پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ نماز تہجد کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے اور اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اور آپ سے کہا تھا کہ اس کی رکعات اور اس کے وقت اور طریقے کے بارے میں ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے بات کریں گے۔ تو آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں نماز تہجد کی کتنی رکعات نماز پڑھی جاتی ہے اور کس وقت پڑھی جاتی ہے، اور نماز تہجد میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ نماز تہجد کس وقت پڑھیں، کتنی رکعات پڑھیں، اور نماز تہجد میں کون کون سی آیتیں یا صورتیں پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، بہت ہی آسان الفاظ میں، آسان انداز میں میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ یعنی اگر آپ نے صرف 2 رکعات نماز نفل رات میں اٹھ کر ادا کر لی تب بھی آپ کی تہجد ادا ہو گئی، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 8 رکعات پڑھیں، 2 کر کے 8 رکعات نوافل پڑھیں، اور ہمارے علماء اور بزرگوں کا، ہمارے صوفیہ کا جو طریقہ تھا وہ 12 رکعات تھا۔ تو اب آپ کو اختیار ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، آپ چاہیں تو 2 رکعات سے لے کر 12 رکعات تک جتنا آپ کو وقت ہے، جتنی آپ کے پاس فرصت ہے، آپ اتنی رکعات تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز تہجد کس وقت ادا کریں؟ کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو ناظرین کرام، نماز عشاء سے فارغ ہو کر جب ہم سوتے ہیں اور سو کر جس وقت بھی ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم جس وقت بھی بیدار ہوں، اس وقت ہم تہجد ادا کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد ہم نماز تہجد ادا کریں، اور اس کا وقت جو ہے وہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ یعنی جو نماز اذان فجر کا وقت ہوتا ہے صبح صادق، اس سے پہلے ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب یہ بات رہ گئی کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، شرط ہے؟ تو ہاں، یہ حقیقت ہے، تہجد کی نماز کے لیے سونا جو ہے وہ شرط ہے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ اپنے فتاوی امجدیہ میں فرماتے ہیں، نماز عشاء پڑھ کر سونے کے بعد جب اٹھے تہجد کا وقت ہے، اور یہ وقت طلوع فجر تک ہے، اور بہتر وقت بعد نصف شب ہے، یعنی آپ بہتر جو وقت ہے وہ آدھی رات کے بعد ہے، اور اگر سویا نہ ہو تو تہجد نہیں، یعنی اگر انسان عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں سوتا ہے تو پھر وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ وہ رات بھر نفل پڑھتا رہے تو اس کے جو وہ نفل ہوں گے وہ صلاۃ اللیل میں شامل ہوں گے، تہجد نہیں مانے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر آپ نہیں سوئے اور اسی طرح اگر آپ نوافل پڑھتے رہیں، پوری رات نوافل میں گزارتے، تو وہ تہجد نہیں بلکہ صلاۃ اللیل مانی جائے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں ہم کون سی سورت پڑھیں، یہ بھی لوگ معلوم کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، قرات کا آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں جہاں سے آپ کو قرآن یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اور اگر آپ کو قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں یا آیتیں یاد نہیں ہیں تو اگر آپ کو سورہ اخلاص اگر آپ کو یاد ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ رکعت پڑھ لیں، کیونکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ قرآن کریم جہاں سے پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہو، یاد ہو زبانی، آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے اسپیشل کوئی صورت نہیں، کوئی آیت نہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی دوسری صورت یاد نہیں ہے تو آپ سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر نماز تہجد کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسلسل پابندی کے ساتھ تہجد پڑھنے والا بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ چونکہ تہجد کا جو وقت ہے وہ ایک خاص اور ایک اہم وقت ہے۔ اس وقت تمام لوگ اپنے بستر پر آرام کیے ہوتے ہیں، اور بندہ اپنی نیند سے بیدار ہو کر اپنے بستر کو چھوڑ کر رضائے الہی کے لیے اٹھ کر وضو کرتا ہے، غسل کی حاجت ہوتی ہے غسل کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد پھر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، سربجود ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے۔ اس لیے وہ وقت بڑا خاص وقت مانا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں پر خاص اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے بات کی 3 مسائل پر، اس کو ہم لازمی طریقے سے یاد کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ تہجد کی رکعات کتنی ہے، دوسری بات تہجد کا وقت کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ تہجد میں کون سی صورت ہم کو پڑھنا ہے۔ تو آپ کو، مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، تہجد کی 2 رکعت سے لے کر آپ 12 تک پڑھ سکتے ہیں، اور قرات کا آپ کو اختیار ہے، جہاں سے قرآن کریم آپ کو پڑھنا آتا ہو وہاں سے آپ پڑھ لیں۔ اور وقت کے لیے آپ کو بتا دیا، عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سو جائیں، اس کے بعد جس وقت بھی آپ بیدار ہوں اس وقت سے لے کر صبح صادق تک، یعنی اذان فجر تک تہجد کا وقت رہتا ہے، آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد آپ تہجد پڑھیں۔ ناظرین کرام، آپ سے رخصت چاہتا ہوں، مجھے رخصت کریں اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔